سوال کیا گیا ہے انجینئر القمر عالم بھائی کی طرف سے یا القمر عالم بھائی کی طرف سے، جو بھی ان کا نام ہے۔ ان کا سوال انڈیا سے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے اس کی ویلیو، یعنی کیش اگر ہو انسان کے پاس، اس کی ویلیو گولڈ سے لگائیں گے یا سلور سے، یعنی سونے سے حساب کریں گے کیش کا نصاب بنانے کے لیے، یا چاندی سے حساب کریں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چاندی سے وہ حساب کریں گے، لیکن اگر چاندی سے حساب کریں تو وہ تقریباً انڈین 20,000 روپے بنتے ہیں۔ اگر سال بھر کسی کے پاس 20,000 روپے پڑے رہیں تو چاندی کے حساب سے وہ صاحب نصاب ہوتا ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ وہ اشکال یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر چاندی کے حساب سے یہ بنا لیا جائے اور 20,000 انڈین روپے، تو کہتے ہیں ہمارے مشاہدے کے مطابق تو یہ مسکین جس کی تعریف کی جاتی ہے شریعت میں کہ ایسا شخص مسکین ہوتا ہے، تو مسکینوں کے پاس بھی 20,000 روپے وہ موجود ہوتے ہیں یا پڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس سال رہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کیسے یہ اس چیز کو جسٹیفائی کیا جائے کہ سلور یعنی چاندی کے حساب سے کیش کا نصاب بنایا جائے؟ دیکھیے القمر عالم بھائی، پہلی بات تو یہ ہے آپ کی سمجھ لیں کہ آپ کی توجہ اس طرف نہیں گئی یا آپ کو علم نہیں ہو سکا کہ اسلام میں مسکین کی تعریف کیا ہے۔ مسکین کی تعریف جو اہل علم نے کی ہے بالاتفاق وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جس کی آمدن اس کی بنیادی اور ضروری ضروریات کو پورا نہ کرتی ہو۔ ایک ہے غریب جس کے پاس کچھ بھی نہیں، کنگال ہے بیچارہ، اور ایک ہے مسکین۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی آمدن ہو لیکن آمدن اتنی کم ہو کہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری نہ ہوتی ہیں، تو وہ مسکین ہے۔ اسی لیے مسکین کو زکوٰۃ کا مستحق بنایا گیا ہے قرآن کریم میں اور احادیث میں۔ تو مسکین کے بارے میں پہلے آپ غور کر لیں کہ مسکین اس شخص کو نہیں کہہ سکتے جس کے پاس 20,000 روپے انڈین، پاکستانی وہ 40,000 روپے بن جاتا ہوگا، 40 سے 50,000 روپے۔ تو 50,000 روپے پاکستانی اگر کسی شخص کے پاس پورا سال پڑا رہا اور اس کو ضرورت نہیں پڑی، ظاہر ہے ضرورت پڑتی تو وہ اس کو استعمال کر لیتا، خرچ کر لیتا، تو 50,000 روپے کا وہ پورا سال مالک رہا ہے اور وہ 50,000 ایسے ہیں جو اس کی ضروریات سے زیادہ ہیں، تو وہ مسکین کہاں سے ہو گیا؟ مسکین وہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ وہ تو کھانے پینے سے تنگ ہے، کھانے پینے کے لیے اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، پہننے کے لیے سادہ سے کپڑے اس کے ساتھ پورے نہیں ہو رہے، اس کے لیے چھت اس کو مہیا نہیں ہو رہی رہنے کے لیے، تو ایسا شخص مسکین ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس چھت نہیں ہے، وہ کرائے پہ رہے گا، اپنا مکان نہیں ہے، کرایہ دینے کے لیے اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں، کرایہ دے تو گھر کی ضروریات دیگر جو انتہائی ضروری ضروریات ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص وہ اس کے پاس اے سی نہیں ہے تو وہ اے سی لگانے کے لیے زکوٰۃ لیتا رہے، وہ مسکین کے زمرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ مسکین جو ہے وہ ایسا شخص ہے کہ بنیادی ضروریات جس کی پوری نہ ہوتی ہوں وہ مسکین ہوگا۔ اے سی یا اس طرح کی جو آسائشیں ہیں وہ بنیادی ضروریات نہیں ہیں۔ بنیادی ضروریات میں کھانا پینا، پہننا، رہنا، کسی چھت کا اہتمام، یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، یا بچوں کے لیے جو ضروری تعلیم ہے وہ اس میں آتی ہے۔ تو لہٰذا ایسا شخص مسکین نہیں ہے، ایسا شخص تو بہت امیر ہے جس کے پاس 50,000 روپے پورا سال پڑے رہے اور اس کو ضرورت نہیں پڑی کہ ان کو صرف کر لے۔ تو لہٰذا پہلا تو شبہ آپ کا یہ رفع ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ چاندی کے حساب سے کیش کا نصاب بنانے کی دلیل کیا ہے، تو دیکھیے اگرچہ اس میں اہل علم کی رائے مختلف ہے، کچھ کہتے ہیں سونے کے حساب سے بنائیں، کچھ کہتے ہیں چاندی کے حساب سے بنائیں، اور پھر کیش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو کیش ایشو کیا جاتا ہے بینکس کی طرف سے وہ پیچھے سونا ریزرو ہوتا ہے اس وجہ سے۔ حالانکہ اب آج کل تو یہ بات بھی نہیں، یہ ایسے دھوکہ ہی ہے، ورنہ لوگ ایسے نوٹ ملک چھاپتے رہتے ہیں، پیسہ ختم ہوتا ہے تو نوٹ اور چھاپ لیتے ہیں، اس سے افراط زر پیدا ہوتی ہے۔ یہ باتیں جو لوگ معیشت کو سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہیں، تو لہٰذا یہ بات بھی کنفرم نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہم نے مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ چاندی کے حساب سے بھی نصاب بنایا جاتا ہے اور سونے کے حساب سے بھی نصاب بنایا جاتا ہے۔ بعض علماء سونے سے نصاب بنانے کے حق میں ہیں اور بعض علماء چاندی سے نصاب بنانے کے حق میں ہیں۔ دیکھیے اگر چاندی سے نصاب بنایا جائے تو وہ جلدی بن جاتا ہے، یعنی تقریباً 50,000 میں بن جائے گا، اور اگر سونے کے حساب سے بنایا جائے تو وہ لاکھوں میں چلا جائے گا، تقریباً 6-7 لاکھ روپے میں وہ جا کے نصاب بنے گا۔ تو احوط موقف یہ ہے
کہ آپ چاندی کے حساب سے نصاب بنائیں، اس میں آپ اختلاف سے نکل جائیں گے اور کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہے گا اس میں۔ اگر آپ سونے کے حساب سے نصاب بنا لیں تو یہ احتمال رہے گا کہ ہو سکتا ہے چاندی کے حساب سے بنانا تھا تو سونے کے حساب سے بنایا ہے، کوئی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے۔ جبکہ اگر آپ چاندی کے حساب سے نصاب بنا لیں گے تو پھر اس قسم کا کوئی شبہ نہیں رہ جائے گا، اور پھر زکوٰۃ دینا یہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ اگر فرض نہیں ہوگی آپ پر تو نفلی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے مال میں برکت دیں گے، اس کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العزت عذاب سے نجات دیں گے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا آخرت میں آپ کا بھلا کریں گے۔ تو زکوٰۃ کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، انشاءاللہ اگر آپ زائد بھی دے دیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہی، آپ کے مال میں برکت ہی ہوگی، نقصان تو نہیں ہے۔ نقصان اس میں ہے کہ اگر نصاب چاندی کے حساب سے بنانا ہوگا لیکن آپ سونے کے حساب سے بنائیں گے تو آپ کتنا ہی عرصہ ہو سکتا ہے ساری زندگی ہی زکوٰۃ نہ دیں، آپ کے پاس لاکھوں روپے ہوں لیکن نصاب تک نہ پہنچیں سونے کے حساب سے، اور چاندی کے حساب سے پہنچ رہے ہوں اور آپ اس میں کوتاہی کے مرتکب ہو جائیں۔ لہٰذا احوط موقف یہی ہے کہ چاندی کے حساب سے نصاب بنایا جائے، اور جب نصاب انسان کے پاس پورا ہو جائے تو ایسا شخص ظاہر ہے مالدار ہوگا، اس کے پاس مال موجود ہے، اس کے پاس کمی نہیں ہے، کیونکہ 50,000 روپیہ ہر وقت اس کے پاس وافر پڑا ہوا ہے اور سال پورا ہو گیا ہے، تو اس شخص کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے۔